بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا نام روس تھا، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام چین تھا، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام افریقہ تھا۔ جو جہاں گیا جس کو نور نے زمین دی، اس کے نام پر اس بر اعظم کا نام ہو گیا۔ جہاں روس ٹھہرا اس ملک کا نام روس ہے، جہاں افریقہ گیا اس ملک کا نام افریقہ ہے، جو عرب میں گیا اس کا نام عرب ہے، جو مصر میں گیا اس کا نام مصر ہے۔ اب ان بیٹوں کے پھر بیٹے ہوئے، ان بیٹوں کے پھر بیٹے ہوئے، کسی بیٹے کا نام ہند ہوا، کسی بیٹے کا نام سندھ ہوا۔ یہ دو سگے بھائی تھے، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا۔ ہند نے بسایا، سندھ نے بسایا۔ سندھ کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام ملتان تھا، چھوٹے کا نام ٹھٹھا تھا۔ ٹھٹ نے ٹھٹھا بسایا، ملتان نے ملتان بسایا۔ ملتان کے بڑے بیٹے کا نام فدک تھا، فدک نے فدک بسایا اور وصیت یہ لکھی کہ خیبر تک یہ علاقہ صرف اس کے تصرف میں رہے گا جو نبی کی اولاد میں ہو۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی کی اولاد کے علاوہ اس علاقے کو کوئی تصرف میں لائے گا تو قیامت تک اس پہ لعنت ہوگی۔ وہ تحریر وہاں موجود تھی جو فدک کی اولاد نے رسول کو دے دی۔ اسی تحریر کے پیچھے رسول نے ایک تحریر لکھی کہ یہ تحریر ہے محمد کی، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصی، قصی بن کلاب کی تحریر ہے کہ یہ باغ، یہ جاگیر میں نے فاطمہ کے نام لکھ دی۔ اب یہ زمینیں بس گئی، یہ ملک بس گئے، تو ہام جو تھے وہ ایران گئے، سام جو تھے وہ عرب میں رہے۔ سام کو حکومت کا حق ملا چونکہ بڑی کی اولاد میں نبوت چلی۔ سام کے بیٹے لمک ہیں، لمک کے بیٹے تارک ہیں، تارک کے بیٹے ابراہیم ہیں، ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، یوسف کے داماد ایوب ہیں، ان کی نسل میں موسیٰ ہیں، ان کی نسل میں ہارون ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، عمران ہیں، بیٹی مریم ہیں، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ان کے خالہ جات بھائی یحییٰ ہیں، یحییٰ کے والد زکریا ہیں۔ ایک سلسلہ ادھر چلا۔ اسماعیل کی نسل میں عدنان ہیں، عدنان کے بیٹے مزر ہیں، مزر کے مدرکہ ہیں، ان کے خزیمہ ہیں، ان کے نظر ہیں، ان کے غالب ہیں، ان کے لوئی ہیں، ان کے علیسہ ہیں، ان کے حمیسہ ہیں، اور ان کے بیٹے قصی ہیں، اور قصی کے عبد مناف ہیں، عبد مناف کے ہاشم ہیں، ہاشم کے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے عبداللہ اور ابو طالب ہیں، ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، عبداللہ کے محمد ہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ ہیں، ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ دونوں کی شادی ہوئی تو اب پیدا ہوئے حسن اور حسین۔ تو اب سام کی اولاد میں حسین ہیں، اور سائرس اعظم سام کی اولاد، اور سام کی اولاد میں نوشیروان عادل، حام کی اولاد میں نوشیروان عادل، نوشیروان عادل کا بیٹا شردویا ہے، شردویا کا بیٹا یزدوجرد ہے، یزدوجرد کی بیٹی شہربانو ہے۔ حسین سام کی اولاد، حام کی بیٹی شہربانو، دونوں کی شادی ہوئی۔ جب دونوں کی شادی ہوئی قرآن نے آواز دی مرج البحرین یلتقیان۔
پہلا بیٹا نوح کا یافس تھا، یافس کی نسل میں شاہ حبش آیا، شاہ حبش کی بیٹی فضہ تھی۔ اللہ نے سام، حام اور یافس کی نسل میں تین عظیم ہستیوں کو ایک گھر میں جمع کیا۔ جس گھر میں حسین، وہیں حام کی نسل میں شہر بانو، وہیں یافس کی نسل کی فضہ آئی۔ جب تینوں اکٹھا ہوئے تو ایک بچہ آیا جو سام کی اولاد، ننیال سے حام کی اولاد اور یافس کی بیٹی کی گود میں پلا۔ تو جب دنیا اجڑی تھی تو تین بھائیوں سے آباد ہوئی تھی، جس سے آباد ہوئی انہی تین گودوں کی یادگار نوح ثانی۔ گھر میں تین بھائیوں کی یاد، سامو، حامو، یافس۔ یا پہلے سن چکے کہ حکومت کا حق سام کی اولاد کو قدرت نے دیا، اس لیے ایک لفظ آپ کے ہاں موجود ہے، سامراج۔ اب وہ غلط معنوں میں استعمال ہونے لگا، سامراجیت۔ سام کے معنی ہے نیک، سنسکرت میں اس کا ترجمہ ہے رام، اسی کو کہتے ہیں رام راج، اسی کو کہتے ہیں سامراج۔ حق صرف راج کرنے کا سام کی اولاد کو ہے، اور زین العابدین سام کی اولاد۔ اب یزید کو حق نہیں ہے، حسین کے بعد اسے حق نہیں ہے، تخت اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ حسین کا وارث شام میں کیوں آ رہا ہے؟ میں شاید نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے گھبرا نہ دیجیے گا۔ آمد کیوں ہے؟ وارث دمشق میں آ رہا ہے صرف یہ دکھانے کے لیے، چھوڑ دینا تخت، اب تو چھوڑ دے اے ہارے ہوئے غلام زادے، اب تو چھوڑ دے۔ وارث آ رہا ہے، وارث کون ہے؟ شاہ عرب، شاہ عجم۔ کوئی اور بھی شاہ عرب اور عجم ہے؟ عرب اور عجم دونوں کا مالک۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ دو ملکوں کا مالک، دنیا دو ہی حصوں میں بٹی تھی، یا عرب تھے یا عجم، اور دونوں دنیا کے دونوں حصوں کا مالک۔ شاہ عرب، شاہ عجم، سید الساجدین۔ عمل رکا نہیں، بلکہ اب نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین۔ یہ علی ہیں سلسلے کے علی۔ تو اب ان کی شادی ہوئی امام حسن کی بیٹی فاطمہ سے، یعنی قدرت نے جس طرح پہلی بار علی اور فاطمہ کو ملایا تھا، پھر علی اور فاطمہ کو۔ میں ایک غلط فہمی دور کر دوں تو آگے بڑھ جاؤں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسل امامت صرف حسین سے چل رہی ہے۔ اس ذہن کی غلط فہمی کو دور کر دیجئے۔ جو نسل امامت علی اور فاطمہ سے شروع ہوئی وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ علی اور فاطمہ، یعنی ادھر سے رسالت ہے، ادھر سے امامت ہے۔ تب امامت پائی ہے حسن اور حسین نے، تب نجیب الطرفین سید بنے ہیں۔
کہ سید عرب علی ہیں، سید نساء عالمین زہرا ہیں، تو امامت کا سلسلہ چلا۔ امامت کا سلسلہ جب ہی چلتا ہے جب علی اور فاطمہ ملتے ہیں۔ کربلا میں سلسلہ رک رہا تھا تو اللہ نے پھر علی اور فاطمہ کو ملایا۔ بیٹا حسین کا تھا، بیٹی حسن کی تھی، وہاں بھی ننیال سے امامت چلی، یہاں بھی چلی۔ محمد باقر صرف حسین کے وارث نہیں ہے، حسن کے بھی یہی امامت، اس امامت کو صرف حسینی نہیں کہتے، اس امامت کو حسنی والحسینی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ جہاں سے میں نے جملہ شروع کیا تھا، سراپے کے فوراً بعد سجدہ شروع کیا یہ کہہ کر کہ حسن کا عالم یہ ہے، تو جملہ اس لیے دیا تھا کہ یہاں حسن دوبالا ہوا، اس لیے کہ عجم کا حسن، ایران کا حسن امامت و رسالت میں جو شامل ہوا تو چاند کی چاندنی کچھ اور بڑھی، چاند کی چاندنی کچھ اور بڑھی۔ اور علی نے صرف یہ کہا کہ عرب اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے میں نے یہ رشتہ کر کے تعصبات کا خاتمہ کیا ہے۔ میں رنگ و نسل کے سلسلے کو مٹانا چاہتا ہوں۔ عرب عجم کو گنگا کہتے ہیں، یہ رشتہ کر کے میں نے ایرانیوں کو عزت عطا کی ہے۔ ایرانیوں کے لیے فخر کا مقام ہو گیا، اس لیے آج ایران ایمان کا مرکز ہے۔ یوں ہی نہیں امام رضا گئے، دادی کا میکہ تھا۔ کسی غیر زمین پہ نہیں گئے تھے، اپنی دادی شہربانوں کی زمین پہ آمد تھی 8ویں امام۔ یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بڑی، ان پہ غور کیا کیجئے۔ تو حسن ہوا دوبالا، اور ماں ایک ملک کی شہزادی، تو کس ناز میں شہزادہ پلے گا؟ اور پھر حسین کا ولی عہد پیدا ہوا ہے، پھوپھیاں نثار، کنیزیں قربان۔ کچھ عجیب بات ہوئی کہ ماں نے بہت جلد وفات پائی، پھوپھیوں نے پالا، فرزہ نے پالا، لیکن بہت ناز سے شہزادے کو پالا گیا، ایسے ناز کہ اگر ذرا سے مزاج ناساز بھی ہو جائے تو فوراً حسین پوچھیں کسی چیز کی خواہش، حالانکہ فصل نہیں ہے، کبابا انگور مل جاتے تو دیوار پہ ہاتھ مار کر انگور کا خوشہ کہا یہ لو۔ یعنی اتنا خیال شہزادے کا رکھا جاتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کریں تو فوراً پیش کر دی جائے۔ یوں ناس کے ساتھ 24 سال تک پرورش ہوئی، لیکن عالم یہ ہے چونکہ نبی کے پوتے ہیں، علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، تو عبادت بچپن سے، عبادت کے شائق بچپن سے، یاد ہے نا آپ کو 25 حج حسن اور حسین نے پاپیادہ کیے، پاپیادہ 25 حج کیے۔ اس شہزادے نے 10 برس کی عمر سے حج کرنا شروع کیا، اور ہمیشہ تنہا نکلتے، خالی ہاتھ نکلتے، پیدل نکلتے۔ 10 برس کی عمر ہے اور صحرا میں چلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا، ایک بار قریب سے گزرا، اس کا کارواں تھا، قریب آیا، کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ کہا اتنی سی عمر میں؟
کہ کیوں اتنی سی عمر میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا سواری آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ میرے پیر میری سواری، کہ کھانے پینے کا سامان آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ابراہیم ابن ادھم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کوئی مہمان بلائے تو میزبان مہمان سے یہ کہتا ہے اپنا کھانا ساتھ لے کے آنا، جس نے بلایا ہے وہ جانے، میں اس کا مہمان ہوں جس کے گھر جا رہا۔ یہ علم کا عالم 10 برس کی عمر، بچپن سے اس کی عادت کہ دستور تھا حسین کے گھر کا۔ وقت ملے گا تو ان چیزوں کی تفصیل کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے ہوتی رہے گی کہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ 5 افراد بنی ہاشم کے ایسے تھے جس میں عبداللہ ابن جعفر، امام حسین، امام حسن، حضرت علی اکبر اور سید الساجدین، جنہوں نے تنور لگوائے تھے گھر کے سامنے اور ہر وقت روٹیاں پکتی تھیں۔ لنگر کا لفظ وہیں سے چلا ہے، ہر وقت لنگر جاری رہتا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم مدینے میں بھوکے رہ گئے یا پیاسے رہ گئے۔ اور فقراء کی بستی میں روٹیاں لے کر خود جاتے 10 برس کی عمر سے۔ فقراء بچپن سے انہیں پہچاننے لگے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عرب میں کوئی انہیں پہچانتا نہ ہو۔ اور جب حج میں پہنچ جاتے تو پورے حاجی یہ جانتے تھے یہ شہزادہ کون ہے۔ جب پیشانی سے نور پھوٹے تو کیوں نہ یہ عالم ہو، اور جب یہ آ جائیں کعبے میں تو اللہ کے گھر میں روشنی پھیل جاتی، چاند طلوع ہو جاتا۔ شام کا دور تھا اور بلندی پہ موجود تھا۔ ایک بار طواف کر کے ارادہ کیا حجر اسود کو جا کے بوسہ دے دوں، مجمع نے دھکا دیا، پیچھے گیا۔ بادشاہ وقت ہے، حاکم ہے عرب و عجم کا، بڑی سلطنت کا مالک ہے ہشام ابن عبد الملک، لیکن کئی بار ارادہ کیا اور مجمع نے دھکا دے دیا۔ ہار کر ایک بلندی پہ جا کے رکا، درباری ساتھ، مشیر ساتھ، وزیر ساتھ، تعریف کرنے والے درباری شاعر ساتھ، فرزدق بھی درباری شاعر ساتھ ہے۔ ایک بار جب اس نے دیکھا یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے حاکم کو راستہ نہیں دیتے کہ میں حجر اسود کو چوم سکوں، اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا۔ اور کیا اس کی آنکھوں نے منظر دیکھا؟ تاریخ طبری نے لکھا کہ بھینگا تھا ہشام، تو کیا دیکھا ہوگا؟ بھینگا دیکھتا کسی اور طرف ہے، سمجھا جاتا ہے دیکھ کسی اور طرف رہا ہے، تو جانے کیا دیکھ رہا تھا، کدھر حجر اسود نظر آتا تھا، مجھے کیا پتا کیا منظر دیکھا، لیکن اس کی بھینگی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بار باب عبد المطلب کی طرف سے ایک چاند طلوع ہوا، سیاہ عمامے میں، کالی عبا میں ایک نوجوان کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی اس کی آمد ہوئی سارے حاجی کائی کی طرح مجمع پھٹنے لگا، دو رویا، آدھے ادھر ہوئے آدھے ادھر ہوئے، بیچ میں ایک راستہ بنا اور وہ بہت متانت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حجر اسود تک پہنچا۔ حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا، اسی راستے سے وہ واپس ہوا۔ جب وہ واپس ہو رہا تھا تو لوگ اس کے ہاتھوں کو چومتے جا رہے تھے، اس کے ہاتھوں کو چومتے جا رہے تھے، مجمع ادب سے ہٹتا جاتا تھا، لاکھوں کا مجمع اسے راستہ دیتا جاتا تھا۔ ایک بار پلٹ کر اس نے اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جس کو عربوں نے راستہ دے دیا اور میں جاتا ہوں تو حاکم کو یہ راستہ رعایا نہیں دیتی؟ تو اب فرزدق جو اس کا ملازم تھا اس کو جلال آیا،
کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو اسے نہیں جانتا، تو اسے نہیں جانتا، اور اگر تو اسے نہیں جانتا اور جان بوجھ کر تو انکار کر رہا ہے، تجاہل عارفانہ کر رہا ہے، اس کی توہین کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، تو تیرے نہ جاننے سے اس کی توہین نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اسے کعبے کی زمین جانتی ہے، اسے خدا کا گھر جانتا ہے۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ مروا کا بیٹا ہے، یہ مقام کا بیٹا ہے، یہ رکن کا بیٹا ہے، یہ حجر کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو صاحب معراج ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، فاتح بدر کا بیٹا ہے، فاتح حنین کا بیٹا ہے، یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا لاڈلا ہے، یہ شہربانوں کا بیٹا ہے، یہ آنکھ کا تارا ہے فاطمہ زہرا کا، جب یہ آتا ہے تو حجر اسود خود ہی سے بلاتا ہے، یہ علی ابن الحسین زین العابدین، یہ حسین کا بیٹا۔ حشام نے کہا میرے دربار میں رہ کر غیر کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے اس وقت بادشاہ کی نظر میں غیر کوئی اور ہے، آپ غور نہیں کر رہے، میرے دربار میں رہ کے غیر کی تعریف کرتا ہے۔ میر انیس نے 1400 برس کے بعد فلسفے کو الٹا، بادشاہ نے کہا میری تعریف کر دو، تو انیس نے اب بتایا کہ غیر کون ہے اور تعریف والا کون ہے۔ انیس نے بتایا حسین تو ہے مدح کرنے کے لیے، ان کا غیر غیر ہوتا ہے۔ تو کیا کہا جب بادشاہ نے کہا تعریف کر دو، تو کیا کہا؟ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواہ ہو کر، غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر۔ اب غیر کوئی اور ہے، حسین کا غیر، زین العابدین کا غیر۔ اب یہ ہے مداحی کا ایک سلسلہ فرزدق سے انیس تک۔ یہ شوزب صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی تھیسس آیا سرائے کی مرثیہ نگاری اور اردو مرثیے کا تقابل، تو یہ مداحی کہاں تک پہنچی؟ فرزدق سے یہاں تک، فرزدق سے ملتان تک۔ یہ سلسلہ بھی کسی اور کی مداحی کا ہے؟ دو شعر کسی کی تاریخ میں دکھا دیجئے تو لاکھوں روپے میں انعام دے دوں۔ اور یہاں پہ ایک سلسلہ، اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، اس نے پشتوں میں تعریف ہو رہی ہے، بیٹے نے کی، دادا نے کی، پردادا نے کی، سگردادا نے کی، پھر اس کے باپ نے کی، پھر اس کے باپ نے کی، پھر یعنی نسلوں میں سلسلہ ہے اس مداحی کا۔ بلکہ یوں کہوں کہ کچھ در وہ ہیں کہ جہاں سے سائل جاتے ہی نہیں، اور کچھ در وہ ہیں جہاں سائل نظر ہی نہیں۔ در در کا فرق ہے۔ یہ در در کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک سے مانگتے ہیں، ہم ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں مانگتے۔ ہم ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں مانگتے۔ ہم ایک کو مانتے ہیں، ایک ایک کو نہیں مانگتے۔ ایک کو مانتے ہیں، ایک ایک کو نہیں، ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ اللہ اس در کو سلامت رکھے۔ یہ در کھلا ہوا، چاہے علم کا در ہو یا سخاوت کا در ہو، اس کی گواہی سورہ دہر میں موجود کہ سائل یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اس نسل میں ہے سید سجاد،
یہی حجر اسود ہے، اور یہی باد کربلا محمد حنفیہ نے کہا کہ باد کربلا میں امام ہوں حسین کے بعد، میں امام ہوں حسین کے بعد، میں امام ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا چچا میں امام ہوں، میں امام۔ فیصلہ کیسے کا فیصلہ کعبے میں ہوگا، حج کے زمانے میں ہوگا، گواہی حجر اسود دے دے، جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے وہ ہے امام۔ چلو بھائی کعبے میں چلے، چلو کعبے میں چلے، چچا بھتیجے کعبے میں آئے۔ تاریخ نے کہا چچا بھتیجے میں اختلاف ہو گیا، نہیں چچا بھتیجے میں اختلاف نہیں ہوا، اس گھر میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ چچا کو بھتیجے کے لیے کعبے میں ایک غدیر بنانا ہے، غدیر خم کا میدان سجانا ہے۔ رہ گیا یہ راز یہ ہے کہ اس گھرانے میں بھتیجے کی حفاظت ہمیشہ چچا کرتا ہے، تعارف چچا کراتا ہے۔ محمد کا تعارف ابو طالب نے کرایا، بعد کربلا زین العابدین کی امامت کا تعارف محمد حنفیہ نے کرایا۔ یہ دعوی امامت نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ مجمع آئے یہ دیکھنے کہ دونوں لڑیں گے کیسے۔ جب تماشا دیکھنے سب جمع ہو گئے تب 2 رکعت نماز پڑھی محمد حنفیہ نے اور کہا حجر اسود گواہی دے میری امامت پر، وہ خاموش رہا۔ اب چوتھے امام نے نماز پڑھی کہ گواہی دے میرے امامت کی، پتھر چٹکا، آواز آئی بے شک آپ حجت خدا ہیں، بعد حسین آپ عالم کے امام ہیں، زمین و آسمان کے امام ہیں۔ آپ نے دیکھا، حیرت میں نہ پڑیے گا کہ کعبے کا پتھر کیسے بولنے لگا، کس کا پوتا ہے، جس کے دادا نے جب ابو جہل نے کہا یہ پتھر گواہی دے تو دادا نے پتھر ہاتھ پہ رکھا، پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اب اگر پوتے کے حکم پہ پتھر بولا تو حیرت کی کیا بات ہے۔ پتھروں کو یہی بلوا سکتے ہیں، جس طرح زمین کے پتھروں کو بلواتے ہیں اسی طرح پتھر دل انسانوں کو بھی بلوا دیتے ہیں۔ یہ معجز نما ہے، یہ معجز نما ہے۔ یہ اگر ہاتھ دھو دیں تو ان کے ہاتھ کا میل بھی جواہرات بن جاتا ہے، اور اس پہ حیرانی نہ ہو جو ہاتھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے گئے ہوں تو وہ ہاتھ معجزہ بن جائیں گے، وہ جب بھی دھلیں گے۔ میل کیسا؟ اسی ہاتھ کے میل کو تو زکات و صدقہ کہتے ہیں، جو آج تک بٹ رہا ہے، حکومت اس کی نگراں بنتی ہے، وہی تو ان کے ہاتھ کا میل ہے جو بٹ رہا ہے عالم اسلام میں۔ زکات ان کے ہاتھ کا میل ہے، تو اب اگر خاص طور سے ہاتھ دھو دیں تو کیا کہنا۔ وہ شیخ بلخی جو ہر سال بلخ سے افغانستان سے زیارت کو آتا ہے، ہر سال چلتا ہے افغانستان سے امام کی زیارت کو، اب کی بھی آیا۔ بیوی نے کہا جب جاتے ہو خالی ہاتھ آتے ہو، کیسے ہیں تمہارے امام کہ کچھ دیتے نہیں؟ کہا ایسی بات مت کر، اگر ان کو پتا چل گیا تو ہماری ریاضت ختم ہو جائے گی، ان کو ہر بات کا پتا چل جاتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ اب جو گھر میں داخل ہوا زیارت کے لیے تو امام ابھی ابھی کھانا کھا چکے تھے اور غلام سلکچی لیے ہوئے ہاتھ دھلا رہا تھا، لوٹے میں پانی ہاتھ پر ڈال رہا تھا، ابھی دونوں ہاتھ دھلے نہیں تھے کہ شیخ بلخی داخل ہوا، کہا خوب آئے،
اگر بھوکے ہو تو کھانا بھی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے کھانا کھا لیا، بلکہ آگے بڑھا، غلام سے کہا لوٹا مجھے دے دے، یہ سعادت مجھے مل جائے کہ امام کے ہاتھ میں دھلا دوں. غلام نے لوٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا، آفتابہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بلقی نے پانی ڈالنا شروع کیا، ہاتھ پہ پانی پڑتا جاتا تھا، سلفچی میں پانی گرتا جاتا تھا. کہ شیخ بلقی یہ سلفچی میں کیا ہے؟ کہا پانی ہے. کہا غور سے دیکھو. اب جو جھک کے دیکھا تو سلفچی میں یاقوت ابل رہے تھے، یاقوت سرخ ابل رہے تھے. کہا پانی ڈالو پانی ڈالو. وہ پھر پانی ڈالنے لگا. کہا اب دیکھو یہ ہاتھ دھلا تو کیا ہوا؟ کہا یاقوت ہیں. کہا غور سے تو دیکھو تو یاقوت پہ زمرد گر رہے تھے. ایک ہاتھ میں سبز رنگ ہے، ایک میں سرخ ہے. حسنی بھی ہے یہ، حسینی بھی یہ حسنی بھی ہے، یہ حسینی بھی ہے. یہ جہاد اکبر کیا ہے کربلا کے بعد انہوں نے. بڑا طویل جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے. اور وہ جہاد ایسا ہے، وہ جہاد ایسا ہے کہ میدان جنگ کا جہاد جو حسین نے کیا اس کی نقل سب کر لیتے ہیں اپنی لڑائی کو جہاد لکھ کر. یہ مجاہد ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد کمیٹیاں ہیں، جہاد کمیٹیاں ہیں، یہ جہاد کمیٹیاں ہیں. اور جب موقع آئے تو سارے جہادی غائب ہو گئے. لیکن یہ جہاد جو سید الساجدین نے کیا اس کی نقل کر کے دکھاؤ. یہ والا جہاد کوئی کر کے دکھائے تو میں جانوں کیا ہے دنیا میں کسی نے یہ والا جہاد. یہ جہاد، اس جہاد کی نقل مشکل ہے. تو چونکہ دنیا اس جہاد کی نقل نہیں کر سکی اس لیے چاہنے والوں نے اس جہاد کی شبیہ بنائی. وہ کیا؟ ایام عزا آئے، ہاتھوں میں کڑے ڈال لی، کڑی ڈال لی، پیر میں بیڑی بنا لی، کمر میں زنجیر باندھ لی، ملنگوں نے لنگر باندھ لیا، گلے میں زنجیر لٹکا لی. کہ بھائی ہم شبیہ بن رہے ہیں اس جہاد کی. لیکن وہ جو اس کا موجد ہے جسے شہباز قلندر کہتے ہیں، چونکہ چوتھے امام کی اولاد میں تھا اور جب جو بچپنا تھا اس کا وہ بڑا عجیب ہے. چھپ کے جاتا گھر والوں سے شہباز قلندر اور جنگل میں جاتا اور جو کانٹے نکلے ہوئے تھے پہاڑی پر انہیں کھینچ کے زمین پہ بچھا دیتا. اور اس کے بعد جو چرواہا وہاں بکری چرانے آتا تھا اس کی بھی عمر 10 برس کی تھی، یہ بھی 10 برس کا تھا شہباز قلندر. اور وہ چرواہا روز دیکھتا یہ کانٹوں پہ کھڑے ہو کے جانے کس کس طرح سے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر سے خون بہنے لگتا ہے اور بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اکثر چرواہا جو دوست بن گیا تھا پوچھتا یہ کیوں کرتے ہو، لیکن شہباز قلندر کچھ نہ بتاتا اپنے دوست کو، یہاں تک کہ شہباز قلندر جوان ہوا. چونکہ امام کی 10ویں نسل میں تھا شہباز قلندر تو امام کی طرف سے ایک چیز وراثت میں اس کو ملی تھی. وہ دولت کی حفاظت نسل نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے ساتھ کوئی سامان لے کے نہیں آئے سندھ، لیکن ایک چیز لے کے آئے. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ توق گرامبار جو پہنایا گیا اس کا ایک حصہ شہباز کے پاس تھا. اس کے پاس اس کا آدھا ٹکڑا، اس توق کا آدھا ٹکڑا شہباز قلندر کی قبر کے اوپر لٹکا ہوا. سب اسے چومتے ہیں. آدھا ٹکڑا ٹنڈو جام میں خلیج بیگ کے خاندان میں رکھا ہوا ہے. میں نے دونوں ٹکڑوں کی زیارت کی، آدھا یہاں شہباز کے ہیں، آدھا ان کے گھر کے. وہ دونوں ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے تھے. شاید آپ نے ذاکروں سے بہت مجلسیں سنی ہوں گی، کتابوں میں پڑھا ہوگا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ وہ توق کیا تھا.
توق آپ کے تصور میں آتا ہوگا کہ کوئی کڑی ہوگی جو گلے میں پہنا دی گئی. نہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ توق کیا تھا جسے توق کہتے ہیں. توق اس طرح تھا، میری طرف دیکھیے گا، کہ یہ دونوں ہاتھ ایسے ہیں اور ایک پوری لکڑی کا ٹکڑا یہاں سے یہاں تک اور بیچ میں ایک دائرہ کاٹ کے وہ پہنا دیا گیا. اب یہ ہاتھ یوں ہیں اور اس کے اوپر کئی من کی لکڑی گلے میں رکھی ہے جس کا وزن 2 من کا ہے. اب یہ یوں ہے، گردن یوں نہیں ہو سکتی، یوں نہیں ہو، کیوں رہے؟ اور اس کے نیچے ایک لکڑی کا تختہ یہاں سے دونوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور ایک لکڑی کا تختہ یہاں سے یہاں تک نیچے زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور یہاں کا ہاتھ اس لکڑی کے تختے میں ہتکڑی سے بندھا ہوا. اب دونوں ہاتھ لکڑی کے تختے پہ ہیں اور یوں بندھے ہوئے ہیں. اب میری طرف غور سے دیکھیے گا. اب میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ قدم عباس، چوڑے شانے، بھرے بازو اور قامت یہ کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، سر اٹھائیں تو دیکھتے رہ جائیں. ایک شاندار انسان جس کا جسم بادشاہوں جیسا، عبد المطلب جیسا، رسول جیسا، حضرت ابراہیم جیسا. اب جو اس کو یہ لکڑی کے تختے پہنائے اور گردن میں یہ لکڑی کا تختہ ڈالا گیا تو اس زنجیر میں جو کمر سے بند کر آ رہی ہے، کلائی سے ہو کر کمر میں، کمر سے ہو کے گھٹنوں میں، گھٹنوں سے ہو کے زنجیر یہاں. اب یہ وزن لنگر کا، زنجیر کا، پھر یہ وزن کہ جو پڑا ہوا اور اس لکڑی کے کھول پر ایک پتھر کا دائرہ 20 سے سوراخ وہ سر پہ رکھ دیا گیا. اب وہ پتھر ہے، پھر لکڑی ہے اور پھر لوہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ لنگر کسے کہتے ہیں؟ لنگر کہتے ہیں وزن کو، یعنی وزن کبھی جھکتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے. تو اب جب امام چلے تو کوفے سے شام تک پورے راستے میں میری طرف دیکھیے گا وزن اتنا تھا کہ کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے اور اس کے بعد جب چل رہے تھے تو ایک بار اس طرح چلتے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بس ایسا لگتا کہ رب سے آنکھیں ملی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب وہ ساری چیزیں شہباز کو مل گئیں تو شہباز جب جوان ہوا تو عاشور کے دن وہی سارا لنگر پہن کر ماتم کے جلوس میں اب شہباز یوں چلتا کہ پہلے کانٹے بچھوا دیتا اور اب کانٹوں پر وہی لنگر پہن کر شہباز قلندر کبھی ایسے کرتا، کبھی ایسے کرتا. اسی کی نقل ہے دھمال، دھمال اسی کی نقل ہے کہ شام کے بازار میں جو زین العابدین جا رہے تھے تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب بھتیجا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جا اور پھوپھی اونٹ پر سے دیکھتی ہوگی تو کیا کہتی ہوگی؟ ایک جملہ سن لو میرا، رو لینا، جملہ سن لو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں ہاں یہ رات ہے، غصہ دینے کی رات ہے. میرا یہ جملہ سنو گے؟ میرا جملہ سن لو. ماں تو بچپن میں مر گئی تھی، پھوپھی نے پالا تھا. ارے گود کا پالا جب کبھی ادھر گرتا ہوگا کبھی ادھر تو پھوپھی کا کیا عالم، زینب کا کیا عالم. میں دیکھ رہا ہوں ماتم وہاں تک ہو رہا ہے، گریا وہاں تک ہو رہا ہے، بچے بھی گریا کر رہے ہیں، جوان بھی گریا کر رہے ہیں، سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہ زین العابدین کا ماتم ہے، یہ سید الساجدین کا ماتم ہے. بس دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ. جو سر نہیں ہلا سکتا
جو ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. شاید قدرت نے یہ انتظام کیا تھا کہ سید سجاد سامنے دیکھتے رہیں, پھوپھی کے سر پہ نظر نہ پڑے, سکینہ پہ نظر نہ جائے. صبح 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 سے شام ہو گئی, پورا دن گزر گیا. صبح کو دمشق میں داخل ہوئے تھے, مغرب کا وقت آیا کہ بابو ساتھ پہ پہنچے. شمر شمر سب کو لیے ہوئے یزید کے محل کے دروازے پر. کاش جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ انہیں زیارت کرائے, جو زیارت کر آئے ہیں وہ میری طرف دیکھیں. جب شام کے بازار سے یزید کے محل کی طرف بڑھو تو جہاں پہ شام کا بازار ختم ہوتا ہے اور بابو سعد کا جو دروازہ ہے بیچ میں ایک بہت بڑا میدان ہے. یاد آیا جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو تو یاد آ جائے. وہ میدان دیکھیے, بزرگ نے کہا مجھے یاد آیا, وہ میدان بیچ میں ہے جہاں پہ شام کا بازار کا دروازہ ختم ہوا اور یزید کا محل شروع ہوگا, دروازہ بابو سعد, بیچ میں ایک بہت بڑا میدان ہے. جب میں شام پہلی بار گیا تو پاکستان کے سفیر یحییٰ نقوی جو پاکستان کے سفیر ہیں دمشق میں نے ان سے پوچھا یہ میدان کیسا ہے, یہاں کوئی عمارت تھی یا یہ میدان تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میدان تھا. میں نے کہا کیوں تھا؟ کہ اس میدان کو اس دن کے لیے بنایا گیا تھا. جب پتہ چلا کہ اسیر آ رہے ہیں تو اس میدان کو صاف کر کے تمام وہاں جو کچھ دکانیں تھیں وہ ہٹا دی گئی تھی. میں نے کہا اس میدان کو کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہاں کی ہسٹری میں, شام کی ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ اسی میدان میں لا کر زینب اور سید سجاد کو روک دیا گیا. کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ تماشائیوں میں اعلان ہوا تھا اس میدان میں جمع ہو جائیں اگر اسیروں کا تماشا دیکھنا ہے. جب اسیر آ گئے تو جتنے تماشائی تھے میدان میں چاروں طرف سے ٹھٹھے لگاتے, کوئی پتھر مارتا, اسیروں کی طرف پتھر پھینکے گا, آؤ آؤ تماشا دیکھو. سامنے سجا ہوا دربار. اب سید سجاد کی حالت آپ کو یاد رہے, میں بار بار یاد نہیں دلاؤں گا. ایسے میں جب زینب کو ہماری سے اتارا گیا, کجاوے سے اتارا گیا اور تمام بیویوں کو اس میدان میں اتارا گیا تو ایک بار جناب زینب جلال کے عالم میں کھڑی ہوئی. ایسا لگتا تھا جیسے عباس آ گئے, ایسا لگتا تھا جیسے علی آ گئے. اور تمام بیویوں نے جناب زینب کا جلال دیکھا اور جلال کا یہ عالم تھا کہ جناب زینب کے ہاتھ بندے تھے لیکن چہرے پہ جلال تھا اور کہتی جاتی رباب گھبرانا نہیں زینب ہے, ام لیلہ گھبرانا نہیں زینب ہے, سکینہ رقیہ گھبرانا نہیں زینب ہے. توجہ سے میری طرف دیکھیے گا, ایک منظر پیش کر رہا ہوں اور یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے اور ایسے بہت سے مناظر ہیں, اگر میں تفصیل سے پیش کروں تو جانے کیا کیا آپ کو نظر آئے گا. آپ یہ منظر بس دیکھ لیجئے. میں نے تو وہاں کھڑے ہو کر کافی دیر میں رکا اور اس منظر کو دیکھا ہے. کبھی بابو سعد کو دیکھا ہے, سامنے سجا ہوا دربار, زینب کی نظر پڑی, تمام دربان زرنی کمر غلام سنہری پیٹیاں باندھے ہوئے استقبال کے لیے تیار کہ جیسے ہی اسیر جائیں تو شمر نے تمام تازیانہ برداروں سے کہا دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ. جب بیچ سے اسیر گزرے تو سب کے تازیانے اٹھے. بس تقریر ختم ہو گئی. میں نے زحمت کو ختم, دو چار جملے اللہ تمہیں وہاں لے جائے, جناب زینب کے روزے کی زیارت کرائے. جب جانا وہاں پہ پہنچ کے میری یہ تقریر یاد کرنا, تمہیں یہ تقریر یاد رہے گی.
بچے بنا رہے گی. سنے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی تقریر کے بعد جب میں شام گیا تو اس مقام پہ جہاں میں پہنچتا رہا آپ کے تقریر کے مسائل مجھے یاد آتے رہے. سب نے گواہی دی ہے, تم بھی گواہی دو گے جب شام جاؤ گے. میں صرف ایک منظر پیش کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں اور پھر تمہارے لیے ہمیشہ دعا کروں گا. بس 2 جملے ہیں. ایک بار جب دونوں طرف تازیانہ بردار کھڑے ہو گئے, تازیانہ لے کے تیار کھڑے ہو گئے, 50 تازیانے ادھر تھے, 50 تازیانے ادھر تھے اور ادھر سے اسیروں کو گزرنا تھا. اور ایسے میں جناب زینب جلال میں آئی اور کہا نہیں, ایک بار مڑ کر کا بیٹا سید سجاد تیری پھوپھی اس دربار میں نہیں جائے گی. دیکھیں ذرا غور کیجیے گا, جو سید سجاد سے یہ پوچھ چکی ہے خیمے میں جل جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں, لیکن یہاں اس وقت علی کی طرح جلال میں ہے. اب زینب کا جلال ہے یہاں کہ تیری پھوپھی اس بھرے ہوئے دربار میں نہیں جائے گی. یہ زینب کا فیصلہ ہے اور ساری بیویوں کو کہتی جاتی ہے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ, زینب تمہارے ساتھ ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب سامنے تازیانے ہیں, دیکھیں بچے دیکھ رہے ہیں, راستے بھر تازیانے دیکھتے ہوئے بچے آئے ہیں. پتہ ہے جب ابھی دروازے سے گزریں گے تو کیا ہوگا. خدا کے لیے بات میری سمجھ لو کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں, بیویاں کیا سوچ رہی ہیں کہ جب دروازے سے جائیں گے تو کیا ہوگا. اور زینب کہہ رہی گھبرانا نہیں. تو ایک بار کہا سید سجاد تیری پھوپھی اس دربار میں سلسلے کی 5ویں تقریر آپ کے شہر میں ہو رہی ہے اور آپ کے حسن سماعت کے ہم مداح ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ جیسے کہ 4 تقریریں ہم حضرات نے سماعت فرمائی اور آپ کی علم پسندی اور مودت اور ولا کی کیفیات سے میں متاثر ہوا. ہو سکتا ہے کہ آج 4 دن سے جو مجمع میرے سامنے تھا وہ کہیں پیچھے ہو گیا ہو اور کوئی اور مجمع آگے آ گیا ہو. تو اب کیفیت ذرا بدلی ہے چہروں کی, تو نہ وہ ہم سے گھبرائیں اور نہ ہم ان سے گھبرائے ہوئے. احباب کے بہت سے پرچے تھے, فرمائشات تھی اور احمد حسن صاحب کے پاس وہ پرچے جمع ہوتے رہے. بعض حضرات نے خود بھی زبانی فرمائشات پیش کی, لیکن ظاہر ہے کہ 3-4 تقریروں میں سمندر کو تو نہیں سمیٹا جا سکتا. اب یہ کہ موقع آنے پر وہ سب فرمائشیں پوری ہو جائیں گی
پرچوں کی آمد یہ بتا رہی تھی شاید کہ بس میں 5 ہی دن کے لیے ملتان آیا. ایسا نہیں ہے. جب پرچے اتنے آئے ہیں تو اتنی بار ہم کو ملتان بھی آنا پڑے گا. جی ہاں، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ بس 5 یاد تھیں اور وہ سنا کے نکل گئے. تو گردے جی حضرات نے، ہمارے بھائیوں نے وعدے لیے ہیں مجالس کے ڈالے. پرچے بنا کے بھی وعدوں کے مجھے آج دے دیے کہ 5 شعبان کو آپ کو انشاءاللہ حضرت علی اکبر پہ تقریب کرنا ہے. 15 شوال کو انشاءاللہ امام صادق پہ تقریب کرنا ہے. اور 5 اور 6 ذیلحج کو، 6 اور 7 ذیلحج کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. تو دیکھیں کیسا سلسلہ بنا ہے. ذرا اس پہ آپ غور کریں کہ اگر یہ سلسلہ بنایا جاتا تو نہ بنتا، یہ آپ سے آپ بنا کیسے. اس پہ آپ ذرا غور کیجیے گا کہ آج ہم 4تھے امام پہ تقریب کر رہے ہیں. شعبان میں جو پہلا پروگرام ہوگا وہ 4تھے امام کے بھائی علی اکبر پہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے امام محمد باقر پہ ہوگا. پھر پوتے امام جعفر صادق. تو آپ کے پاس ایک سلسلہ ہو جائے گا اور تقاریب محفوظ ہو جائیں گی. اب یہ ہمارے بزرگ ہیں، چونکہ وہ 2 بار ہمارے ساتھ نشست میں بھی شریک تھے اور بڑی انہوں نے تاکید بھی کی، اور پھر یہ ابھی پرچہ آ گیا، جبکہ یہ آج کے میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے. لیکن اب ہم کیا کریں، ایک طرف تقریر کا موضوع ہے، ایک طرف یہ مسئلہ ہے. یہ کچھ عرض کر دیجئے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب میں کیسے یہ بات سمجھا دوں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ علم تفسیر اور علم رجال پہ کچھ کہہ دیجئے. تو یہ کچھ کہہ دیجئے کا موضوع نہیں ہے. علم تفسیر کئی اشرے چاہتا ہے. ایک تقریر کے کسی گوشے میں یہ علم ایک دم سے نہیں سمجھا سکتا. اور تقریباً 30 برس سے کراچی میں رمضان میں 30 تقریریں کرتا ہوں. پہلی رمضان سے 29 رمضان تک، اور اس میں 30 برس سے تو میں خود ہی الجھا ہوا ہوں کہ کسی طرح علم تفسیر کا علم کامل کروں. اب آپ کو سوچئے کہ جب صرف بائے بسم اللہ میں پوری رات علی کو گزر جائے اور شاگرد حیران رہ جائے اور نماز صبح ہو جائے تو یہ علم ایک تقریر میں کیسے سمجھایا جا سکتا. تو بہرحال ایک بہت بڑا علم ہے علم تفسیر. یہ عرض کر دوں مختصر، اگر میں سارے علم تفسیر کو سمیٹوں تو 2 جملوں میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمارے یہاں علم تفسیر کلام معصوم کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے. یعنی ہم اپنی مرضی سے قرآن کی کسی آیت کے نہ معنی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی تفسیر. یہ ہم پر حرام ہے.
اور جب تک کہ ہم کو کسی آیت کے ترجمے کی سند پر اس کی تفسیر معصوم سے نہ مل جائے ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سورے ہیں، 114 سورے، 6666 آیتیں ہیں، اور اس کا ایک ایک لفظ معصوم کے علم میں ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا کہ سوا میرے کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی آیت کہاں پر اتری، کون سی آیت سفر میں اتری، کون سی حجر میں اتری، کون سی گھر میں اتری، کون سی صحن مسجد میں اتری، کون سے میدان میں اتری، کون سی آیت کس کے لیے اتری، کون سی آیت کس کی تعریف میں ہے، کون سی آیت کس کی مذمت میں ہے۔ کسی راوی یا کسی عام مفسر سے علم تفسیر نہیں لیتے جب تک کہ ہمیں اس آیت اور اس لفظ پہ قول معصوم نہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی معصوم ہے، قرآن بھی معصوم ہے، تو معصوم کی تفسیر معصوم کرے، خطا کار نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند جملے کافی ہوں گے، اب رہ گیا یہ کہ اس کی تفصیل ہے، کبھی عرض کریں گے، بچہ میرے پاس رہے گا، مجھے یاد رہے گا، جب بھی موقع ملے گا تمہیداً عرض کریں گے۔ رہ گیا علم رجال، تو مختصر علم رجال بھی سمجھا دوں تاکہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں، اور یہ تو اعلان ہو چکا کہ مسائل کی وجہ سے تقریر لمبی ہو سکتی ہے، تو اگر میرا وقت لیا گیا ہے تو میں بھی کسی کا وقت میرا وقت تو اب یہاں سے شروع ہوگا، تو معاف فرمائیں گے مجھے منتظمین، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، خصوصاً ڈاکٹر اظہر صاحب، ڈاکٹر مہدی عباس صاحب، احمد حسن صاحب، کہ ہمیں اس پہ انتہائی سمجھ لیجیے کہ ایک طریقے سے ایک لفظ چاہیے مجھے کہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ملتان میں معصوم کی شہادت اور تابوت کی زیارت مجھے مل رہی کہ میرے لیے شرف کی بات ہے، کیونکہ ہر سال میں کہیں نہ کہیں کسی بھی شہر میں 2 تقریریں معصوم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ ادھر سے کوئی اشارہ تھا کہ مجھے آج کی تاریخ یہاں رکنا تھا اور اس معصوم کا ذکر میں یہاں کرتے جاؤں اس سرزمین پہ، تو مجھے صرف ایک فکر ہے، وہ یہ کہ اپنے فاتح کوفہ و شام صاحب صحیفہ کاملہ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر کے میں ممبر سے ہٹوں، ساری کوشش میری یہ ہے، تو میری نظر اس طرف ہے زیادہ۔ رہ گئی یہ فرمائش، دیکھیں علم رجال دراصل یہ بھی ہمارے معصومین کی ایک فکر تھی، جتنے بھی اسلام میں علوم ہیں رائج ہیں وہ سب ہمارے مولا نے دیے ہیں، کسی علم کا کوئی بانی نہیں ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ علم ہم نے ایجاد کیا، یہ تو کوئی خواب بھی نہ دیکھے، کسی علم کا کوئی بانی نہیں بن سکتا، ماہر ضرور بن جائے کہ یہ علم مجھے آتا ہے، لیکن وہ بھی جو آتا ہے اس کے بھی پول کھل چکے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے ہمیں علم فقہ آتا ہے، آتا ہوگا، لیکن جب معصوم کے سامنے کوئی ایسا دعوے دار آ جائے
تو پھر معصوم یہ پوچھتا ہے فتویٰ کیسے دیتے ہو؟ قرآن سے دیتے کا اس میں نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ قول رسول سے دیتے کا اور اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ تو پھر قیاس سے کام لیتے کا. یاد رکھو قیاس اسلام میں حرام ہے. پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا کہ اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا. یہ شیطان کا قیاس تھا، اس لیے اسلام میں قیاس حرام ہے. تو اب یہاں پہ آ کے معصوم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تنہا قرآن سے ہی نہیں چھوڑا. آج تک اس فلسفے کو لوگ سمجھ نہیں سکے، اس حدیث کی عظمت کو کہ 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا. ذرا سا اسے سمجھ لیں. لوگ ایک وبا سی چل گئی تھی کچھ برسوں سے، فلاں بات ہوئی، انہوں نے کہا قرآن سے ثابت کیجئے، یہ قرآن میں دکھائیے، علی ولی اللہ قرآن میں دکھائیے، فلاں چیز قرآن میں دکھائیے، یہ کلمہ قرآن میں دکھائیے، یہ عزاداری قرآن میں دکھائیے، یہ علم قرآن میں دکھائیے، یہ تابوت قرآن میں دکھائیے، یہ مجلس قرآن میں دکھائیے، یہ نعرہ حیدری قرآن میں دکھائیے، یہ یا علی قرآن میں دکھائیے. اور میں گنواؤں کہ آپ کیا کیا دکھائیے. میں پوچھوں، میں اگر پوچھ لوں، میں اگر ایک ہی سوال پوچھ لوں، ایک ہی سوال کہ سقیفہ مجھے قرآن میں دکھائیے، دکھائیے قرآن. یہ تو ایک سوال ہے، کئی ہزار پوچھ سکتا ہوں. یہ بھی دکھائیے قرآن میں، یہ بھی دکھائیے قرآن میں، یہ بھی دکھائیے قرآن. سب کچھ چھوڑ دیجئے. نماز کا طریقہ قرآن میں دکھائیے، نماز کے 5 اوقات دکھائیے قرآن میں. 3 ہی وقت ہیں، 5 نہیں ہیں. بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. ایک طرف قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہر خشک و تر ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے یہاں ہے، اور اس کے بعد پھر ہر جواب قرآن سے نہیں ملتا. تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت. جو قرآن میں نہ ملے وہ اہل بیت سے. پریشان نہ ہو جائیے گا کہ تو پھر خشک و تر کا دعویٰ کہاں گیا؟ خشک و تر کا دعویٰ ہے باقی. معصوم بتائے گا کہ جو چیز تمہیں قرآن میں نظر نہیں آ رہی ہے تم اندھے ہو گئے ہو، یہ رکھی ہے. ہر ایک کو نہیں معلوم کیا چیز کہاں قرآن میں ہے، صرف معصوم کو معلوم ہے، صرف معصوم کو معلوم. ابن عباس جو کہ ادنا شاگرد ہیں مولا علی کے، کہا کہ آپ کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ کہا میرے اونٹ تک کا ذکر قرآن میں ہے. نہیں سنیے پوری بات. کا صرف اونٹ نہیں، میرے اونٹ کی نکیل میں جو رسی بندھی ہے اس رسی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن سوا معصوم کے کسی کو نہیں. تو یہ بتائے کون کہ کیا چیز قرآن میں کہاں ہے. قرآن ہر ایک کے لیے لفظوں پر سے پردے نہیں ہٹا دیتا، صرف معصوم کو معلوم ہے یہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے اور کیا چیز قرآن میں ہے. اس لیے کہا تھا قرآن اور ہے. سمجھے نا؟ تو اب چونکہ یہ کہا تو اب معصوم کے مقابل
راوی آ گئے، راوی آ گئے، ہزاروں راوی، بے شمار روایتیں، انبار لگ گئے. اب سب پہ لکھا ہے قول رسول قول رسول قول رسول قول رسول. تو احتراماً کوئی بھی مسلمان کلمہ گو حدیث سن کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، کسی کی مجال نہیں، اس لیے کہ قال رسول لکھا ہے. یہ تو احترام رسول ہے کہ اس کلام کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اب کیا کرتے؟ جو کہتا جھوٹ اس پہ لگتا کفر کا فتویٰ، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. تو معصوم نے اس کا طریقہ بتایا کہ حدیث کو پڑھنا اور پڑھ کر قرآن میں ڈھونڈنا کہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں ہے. اگر وہ حدیث قرآن کی آیت سے مل رہی ہو مفہوم میں تو صحیح ہے. اور آسان کیا کا راوی کو دیکھنا، راوی کون ہے. اور 1400 برس کے بعد تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا یہ راوی کون ہے؟ صرف اصابہ جو کتاب ہے فی تمیز صحابہ اسیر کی، ابن اسیر کی، اس میں 15,000 اصحاب کا تذکرہ ہے. حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے لے کے یہ تک کے صحابہ ہیں، ایک ایک نام کے کئی صحابہ ہیں، ایک ایک نام کے 40 صحابہ ہیں، لکھے ہوئے سب کے نام، اور سب راوی، سب حدیثیں بیان کر رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط؟ تو اس پرکھنے کو کہتے ہیں علم رجال. ویسے اصطلاح میں رجل کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ سب کو معلوم ہے. یہ لفظ آیا کب؟ وحی کی صورت میں یہ لفظ آسمان سے کب اترا؟ خیبر کی رات کل میں علم رجل کو دوں گا، مرد کو دوں گا. تو رجل واحد، رجال جمع. تو راوی کا مرد ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ بہت سی راویہ خواتین بھی ہیں، بہت سی راویہ بھی ہیں نا، خواتین بھی ہیں. آپ نے سب کو مائنس کر دیا، مائنس نہیں کیا. عورت پہچانی جاتی ہے اپنے مرد سے. اگر عورت سے روایت لی جائے گی تو پھر تطہیر کے دائرے میں، اس لیے کہ تطہیر کی جو آیت آئی ہے اس کے جتنے صیغے ہیں سب مرد کے ہیں، حالانکہ اس میں ایک بی بی ہے. تو بی بی وہ مستند ہے جو معصومین مردوں کے حصار میں ہو. ایک طرف نبی ہو، ایک طرف علی ہو، ایک طرف اس کے بیٹے ہوں، تب وہ مباہلے میں آئے. سمجھے نا؟ تو یہ تو ہوا رجال. اب یہ علم کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے اس کو بھی مختصر سا سمجھ لیجیے، حالانکہ ہو گئے اچھے خاصے منٹس ہو گئے. سمجھے نا؟ وقت لگتا ہے بھائی. علم کوئی ایسی چھوٹی سی چیز تھوڑی سی جلدی سے سمجھا دیا جائے
تھوڑا بہت تو وقت لگتا ہی ہے، حالانکہ میں سمیٹ رہا ہوں کہ میں مختصر سمجھا سکوں کہ علم رجال کیا ہے۔ اب علم رجال یہ ہے کہ ضخیم ضخیم کتابیں ہوتی ہیں، اس میں راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں الف سے یہ تک، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، 40 جلدیں بھی ہو سکتی ہیں، 50 جلدیں بھی، 100 بھی، 200 بھی، 300 بھی۔ اس عہد میں سب سے بڑے علم رجال کے ماہر آیت اللہ خوئی تھے، اور ان کا ریسرچ ورک، ان کا اشتہار کا کام علم رجال پہ تھا۔ یہ موٹی موٹی کتابیں آیت اللہ لکھ گئے علم رجال کی۔ اب کسی راوی کی روایت آپ کو ملی، اب آپ نے وہ روایت دیکھی، راوی کا نام دیکھا، مثلا فلاں کوئی عبد القدوس راوی، اب آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ حدیث مستند ہے یا غیر مستند، تو عبد القدوس عین میں آیت اللہ خوئی کی جلد عین کی آپ نے نکالی، اب عین میں لغت کے حساب سے، یعنی عین اور الف نہیں دیکھیں گے آپ، عین اور بے والے نے دیکھیں گے عبد، اب دیکھتے دیکھتے عبد القدوس پر آ گئے، وہاں نام لکھا ہوگا عبد القدوس، اور اس کے بعد اب ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ عبد القدوس نے روایت کی اس سے، اس نے روایت کی اس سے، اس نے روایت کی اس سے، اس نے روایت کی اس سے۔ اب چلا سلسلہ، ہوتے ہوتے جا کے کہیں کسی معصوم پہ، رسول پہ، کسی صحابی پہ سلسلہ رکا، اب رک گیا، اب سلسلہ روایت مل گیا، اب پھر نیچے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا درمیان میں جتنے راوی آ رہے ہیں، تو وہاں پر تجزیہ کر کے یہ لکھ دیا جائے گا اس سلسلے میں مثلا 30 راوی آئے، تو وہاں پہ لکھ دیا جائے گا 30 میں 15 جھوٹے ہیں، 15 سچے ہیں، اور یہ شروع میں لکھ دیا جاتا ہے راوی صادق ہے یا کاذب، اگر پورا سلسلہ کاذب ہے روایت گئی، تو تمام راویوں کا سچا ہونا ضروری۔ اب اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا کہ جس راوی پر روایت ختم ہو رہی ہے حضور کے سامنے اس کی عمر کیا تھی، 2.5 برس کا تھا، 4 برس کا تھا، 5 برس کا تھا، یا جھولے میں تھا، اگر جھولے میں تھا تو روایت کیوں کی؟ تین راوی ملتے ہیں، کل 3 راوی جنہوں نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب علم رجال پہ تینوں کا پتہ لگایا گیا کہ ان کا سلسلہ کس پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو تینوں کا سلسلہ روایت ابن عباس پہ ختم ہوا، اور ابن عباس ہجرت کے وقت 5 برس کے تھے، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو 2.5 برس کے تھے۔ کیا پتا ابن عباس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مختصر تعارف علم رجال کا ہو گیا۔ اب اس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے کیا ہے علم رجال، اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، علم تفسیر پہ بھی میرے اشرے ہیں اور علم رجال پہ بھی میرے اشرے ہیں، بجائے اس کے نئی تقریریں کروائیے، کراچی سے آپ منگوا لیجیے، سیریز ہیں پوری، اگر کسی صاحب کو سننا ہے، سب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ منگوا لیجیے۔ ویسے کچھ اشرے کاظم صاحب لاہور میں جو میری ریکارڈنگ کرتے ہیں ہر سال اشروں کی مجالس کی،
وہ بھی یہاں آئے ہیں اور مسلسل ریکارڈنگ کر رہے ہیں. وہ بھی کل چلے جائیں گے. اگر کچھ کیسٹ آپ کو چاہیے تو ان کو اپنا نام پتہ لکھا دیجیے گا، وہ لاہور سے بھیج دیں گے. اور کراچی کا الگ انتظام ہے ریکارڈنگ کا، وہ وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے جب. ورنہ میں اپنے کیسٹوں کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیتا. یہ میں صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کیسٹ چھپا کے رکھے جاتے ہیں. عام مارکیٹ میں آپ کو لگے ہوئے اسٹال پہ نہیں ملیں گے. یہ میری تاکید ہے اور اس میں کوئی راز ہے وہ پھر کبھی میں عرض کر دوں گا کہ مارکیٹ میں میں اپنے کیسٹ کیوں نہیں بھجواتا. کسی کو بہت شوق ہے تو جتنے بھی اسلامی موضوع آپ کے تصور میں آ سکیں سب پہ میری تقریریں موجود. 47 برس سے منبر پہ ہوں. 10 برس کی عمر میں پہلی تقریر کی تھی حضرت عباس پہ، جب سے اب تک منبر پر ہی ہوں. کسی اور پیشے میں گیا ہی ہے. بھئی یہ فخر میرے لیے بہت بڑا شرف رہا اور ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ جہاں بھی جاؤں اپنے عزادار بھائیوں کو کچھ تحفے دے دوں. اب اگر اجازت دیں تو میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں. جو کچھ میں بولا ہوں ابھی تک جو کچھ کہہ رہا تھا یہ میرا موضوع نہیں تھا. اس وقت کو میری تقریر میں سے آپ مائنس کیجیے. یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع فقر عرب و عجم، فرزند حسین ابن علی، شہر بانو کا لال، تخت و تاج عرب و ایران کا مالک، کربلا کا شجاع ترین جوان، جس کا خطاب ہے سید الساجدین زین العابدین، حضرت سید سجاد علی ابن الحسین صلوات اللہ سلام علیہ. ایک تو تقریر سننے سے پہلے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر لیجئے کہ امام کی عمر کربلا میں 24 برس کی ہے. سب ذہن میں رکھیے گا. ابھی تقریر نہیں شروع ہو رہی ہے، پہلے امام کو دیکھ لیجئے پھر میں تقریر شروع کروں. اور ذہن میں رکھیے کون سا امام، پورا سراپا آپ کے ذہن میں رہے. 24 برس کی عمر ہے. اگر آپ کے تصور میں کوئی بوڑھا کمر جھکی ہوئی ضعیف آتا ہے تو بالکل غلط تصور ہے. آپ قامت میں عباس کی طرح تھے، بلند قامت، چوڑے شانے، بھرا ہوا جسم، بھرے بھرے بازو جیسے فاتح خیبر کے بازو تھے. جس وقت زرا بختر پہن کر اور سر پہ خود رکھ کر کمر میں تلوار لگا کر باہر آتے تو 3 جوان برابر کے شجاع نظر آتے. پہچاننا مشکل ہوتا تھا اس میں عباس کون ہے، علی اکبر کون ہے اور زین العابدین کون ہے. جب 28 رجب کو گھر سے سواریاں نکلی تھیں تو یہ تینوں سوار ساتھ ساتھ چلتے تھے. قامت میں برابر، شجاعت میں برابر، حسن میں برابر، چوڑی پیشانی، ستواں ناک، ریش مبارک جیسے رسول خدا کی، سیدھے رخسار پہ تل، اور جب چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی پھوٹتی جیسے چاند کی چاندنی، اندھیری گلیوں میں روشنی ہو جاتی. 2 رکابہ گھوڑے پر تشریف فرما ہوتے اور لوگ حسن کو دیکھتے رہ جاتے. دوبالا حسن یوں ہوا تھا کہ باپ نبوتوں سے امامت لیے ہوئے اور ماں ایک
1000 برس کی ایران کی سلطنت کی خاتم تھی. یزدجرد کی بیٹی، یزدجرد نوشیروان عادل کا پوتا، شردویا کا بیٹا، سائرس اعظم، 40 پشت پیچھے سائرس اعظم ایرانی حکومت کا بانی، جناب شہر بانو کا جد اعلیٰ. اور بڑی سلطنت، آج کا ایران نہیں، شہر بانو کا ایران جو تھا اس میں پورا عراق شامل تھا، دارالحکومت تہران میں نہیں تھا. اس زمانے میں ایران کا دارالحکومت مدائن تھا، سامرے سے ملا ہوا. عراق میں جو آج مدائن ہے جہاں سلمان پاک ہے وہ دارالحکومت ہے. اور وہ پرانا محل جو شہر بانو کے دادا نوشیروان عادل کا بنایا ہوا تھا، اسی طرح اس کے کنگرے، اس کا پلر، اس کا در جسے در کسرا کہتے ہیں اب تک موجود ہے. اور اس پرہیبت عمارت کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارت کتنی عظیم تھی. یہی شہر بانو کے باپ دادا کا محل تھا. اور یہ پورا سندھ، ملتان تک اور کرمان تک اور بلوچستان تک اور پورا جے پور یعنی کہ بھرت پور، پہلسر، بیانہ، آگرے تک، یہ سب ایران میں شامل تھا. ایران کا نقشہ اس طرح تھا کہ جس پہ سندھ بھی شامل تھا اور ہند بھی شامل تھا اور عراق بھی شامل تھا. بہت بڑا ایران تھا، اس لیے اس سلطنت کو گریٹ کسرا کہتے تھے. روئے زمین پر صرف 2 سلطنتیں بڑی تھی، یا روم کی یا ایران کی. وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، یہاں کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یزدجرد آخری بادشاہ ہے اور اس کے صرف ایک بیٹا فیروز تھا اور 3 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام ماہ بانو تھا، ایک بیٹی کا نام خورشید بانو تھا، سب سے بڑی بیٹی کا نام شاہ جہاں تھا. جب یزدجرد نے ایران چھوڑا تو وہاں سے وہ کابل آیا اور افغانستان میں قیام کیا. خلافت دویم میں جب ایران پہ حملہ کیا تو بادشاہ یزدجرد چھپتا ہوا اپنی اولاد کو لے کر کابل میں آ گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا فیروز کابل میں ہی رہا. لیکن جب یہ پتا چلا اس عظیم خاندان کو اکیلے نہیں تھے خاندان والے، کئی ہزار کنیزیں ساتھ، کئی ہزار غلام ساتھ، لاؤ لشکر ساتھ، تمام ٹھہرنے کا انتظام، شاہی محلات کے سارے انتظامات، سواریاں ساتھ ساتھ تھیں. فرار نہیں اختیار کیا تھا بلکہ امن کی تلاش میں ایران سے یہ خاندان نکلا تھا. جب اس خاندان کو پتا چلا کہ اب چوتھی خلافت کا دور ہے اور علی نے پرامن نظام قائم کیا ہے تو یہ خاندان پھر مدائن کی طرف واپس ہوا. اس وقت مدائن کے گورنر علی کی طرف سے حریث تھے. جب یہ خاندان مدائن میں داخل ہوا تو حریث کو پتا چلا کہ شاہ ایران کا پرانا خاندان پھر واپس مدائن میں آیا ہے. اس کو ٹھہرانے کے بعد حریث نے مولا کو خط لکھا کہ یہ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے خاندان کی بیٹیاں، کنیزیں اور غلام یہاں آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو علی نے فوراً خط لکھا کہ شاہی خاندان کے ساتھ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو گستاخی نہیں کی جاتی، انہیں اسیر نہیں کیا جاتا، انہیں احترام دیا جاتا ہے. اس لیے با احترام ان کو مدینے پہنچا دیا جائے. انہیں مدینے پہنچا دیا. فیروز کابل سے نہیں آیا. فیروز کی نسل میں آخر میں محمود غزنوی آیا. فیروز کی اولاد میں کون آیا؟ محمود غزنوی. چھوڑیے اس نسل کو، آگے نا محمود غزنوی. لیکن 3 بیٹیاں. خورشید بانو کی شادی جے پور گوالیار کے مہاراجا سندھیا راؤ سے ہو گئی.
اس لیے کہ ان کی پرانی رشتہ داریاں جے پور سے ایرانیوں کی ہوتی تھی. کوئی مسئلہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی ہو، 2 بیٹیاں مدینے آ گئی. ایک بیٹی مہابانوں کی شادی حضرت علی نے محمد ابن ابی بکر سے کر دی. محمد ابن ابی بکر سے اور مہابانوں سے ایک بیٹا ہوا قاسم، اور قاسم سے ایک بیٹی ہوئی ام فروا، اور ام فروا کی شادی حضرت امام محمد باقر سے ہوئی. تو اس طرح امام صادق ایک بادشاہ کی بیٹی کے نواسے ہیں، لیکن دوسری بیٹی جو ہیں جن کا نام شاہ جہاں تھا، جب ان کی شادی کی بات آئی تو ایک ایران کا شہزادہ اس وقت دربار علی میں موجود تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے اور یہ بادشاہ کی وارث ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسا شوہر ہونا چاہیے کہ جو اس کے ٹکر کا ہو اور کسی شاہی خاندان کا ہو. تو وہ شہزادہ جو ایران کا تھا، جو فارسی بولتا تھا، اس نے فوراً ایک بات کہی، اور وہ جملہ اس کا آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اور اسی جملے کو لے کر معین الدین چشتی اجمیری نے ایک قطع کہہ دیا. پہلی بار وہ جملہ اس کی زبان سے نکلا. جیسے یہ سوال اٹھا کہ شاہ جہاں کی شادی کس سے ہو، تو باختیار ایرانی شہزادے نے کہا اس سے ہو، شاہ حسن حسین. شاہ حسن حسین پہلی بار علی کے سامنے مدینے میں استعمال ہوا. بعد میں مصرع بنا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین. آدھا ٹکڑا وزن میں تھا، جبھی تو ربائی ہو گئی. تو یہ شاہ تھے، یہ بادشاہ تھے. اب شہربانوں نے بتایا کہ جب میں چلی تھی ایران سے تو میں نے خواب میں رسول کی بیٹی کو دیکھا تھا، اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنا کر کہا تھا مبارک ہو تم میرے حسین کی دلہن ہو. وہ شہر بانو کب بنی؟ جب بیاہ کر آئی. بنی ہاشم کا یہ دستور تھا، جب بیٹی بیاہ کر لاتے تو پھر اس کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اپنا خطاب دیا کرتے تھے. جب شاہ جہاں دلہن بن کر علی کے گھر میں آئی فاطمہ کی بہو بن کر، تو علی نے خطاب دیا شہر بانو. کبھی خطاب پہ آپ نے غور کیا کہ کتنا بڑا خطاب اس بہو کو ملا؟ ابو طالب کے گھر میں جو بہویں آ چکی تھیں اس میں کون کون بہویں ہیں؟ ابو طالب کے گھر میں سب سے پہلے خدیجہ بہو بن کے آئی، پھر فاطمہ زہرا بہو بن کے آئی، پھر ام فروا بہو بن کے آئی، اب شہر بانو بہو بن کر آئی ہیں. تو خطاب کیسا ہونا چاہیے؟ تو علی نے خطاب دیا کہ نبی نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اس شہر کی بانو یہ زین العابدین کی ماں ہے. شہر بانو، بانو مانے ملکہ، مالکہ. اس شہر کی مالکہ. کون سا شہر؟ علم کا شہر. کیوں نہ یہ خطاب ملتا کہ جس کی نسل میں کتنے امام آنے والے ہیں؟ کبھی گنا ہے؟ شہر بانو کی نسل میں کتنے امام آئے؟ چوتھا امام، پانچواں امام، چھٹا امام، ساتواں امام، آٹھواں امام، نواں امام، 10واں امام، 11واں امام، 12واں امام. 9 اماموں کی ماں ہے، ایک امام کی زوجہ ہے، ایک امام کی بہو ہے اور 9 کی ماں ہے. بھائی موضوع سے گھبرا نہ جائیے گا، مجھے
موضوع سے نہیں ہٹوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے امام پر ہی بولتا رہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تقریر کا موضوع بدل کے ایک دم مولا علی پہ بولنے لگوں، لیکن آج مجھے معاف کریں، میں 4 دن سے پہلے علی پہ بول رہا تھا، 5ویں دن تو چوتھے علی پہ بولنے دیجیے. اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ آج کی تاریخ پر ہی پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کو نہ آپ ختم کیجئے نہ میں ختم کروں گا. اسی کو سننا ہے جس کا آج دن ہے. سراپا میں دکھا چکا، ننھیال کا تعارف میں کروا رہا ہوں. ننھیال کے ساتھ ددیال کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چوتھے امام کا ددیال بتایا جائے. ددیال اس کا بتایا جاتا ہے کہ جس کے باپ دادا کے نام کا پتہ نہ ہو. گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے، پریشانی وہاں ہوتی. کون صاحب؟ انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں. آگے تو بتائیے. بہت دادا کا بتا دیا، اچھا پردادا کا بتا دیجئے. نہیں معلوم. اور تاریخ میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. تو چھوڑیے پھر نہیں لکھا. لیکن یہاں اگر نام لیا جائے تو ایسا سلسلہ کس کا ہے؟ ایسا سلسلہ کس کا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس امام کو 2 خطاب اور عظیم ملے جو کسی کو نہیں ملے. آدم ثانی اور نوح ثانی. آدم کے بعد دوسرا آدم کوئی نہیں، نوح کے بعد دوسرا نوح کوئی نہیں. یہ باد کربلا یہ 2 خطاب کیوں ملے؟ مختصر بتا دوں آپ کو. آدم کیوں کہا گیا؟ آدم سے خلقت انسانی کا سلسلہ شروع ہوا. آدم سے پہلے وجود نہیں تھا، انسانیت کا کہیں پتہ نہیں تھا. آدم آئے تو شجرہ شروع ہوا، آدم آئے تو نسل شروع ہوئی. جب ساری سادات کی نسل کو کاٹ کے پھینک دیا تو تاریخ نے بتایا کہ سادات کا آدم سید سجاد ہے. جس سلسلے کو تم نے چاہا تھا چل نہ سکے وہ اس سے چلا. آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے علماء ایران کے سروے کر کے بتاتے ہیں 1400 برس پہلے ایک سید کربلا میں بچا تھا. آج روئے زمین پر پوری دنیا میں 10 کروڑ سید ہیں. اس لیے آدم آل محمد ہیں. اس لیے آدم آل. اب کیوں کہا نوح ثانی، نوح آل محمد؟ تو فوراً آپ کہہ دیں گے کیوں نہیں، جتنا نوح روئے 900 برس تو ویسے یہ روئے 40 برس. تو اس میں تو پھر بہت سے لوگ آ جائیں گے. یعقوب بھی روئے، زکریا بھی روئے، یحییٰ بھی روئے، جناب فاطمہ اپنے باپ کو روئی. بہت سے رونے والے ہیں. یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے جب تک میں سمجھا نہ دوں کہ نوح کیوں کہا گیا، سید سجاد کو نوح ثانی کیوں کہا گیا. اس لیے کہا گیا، غور سے بھائی کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی لفظ آپ ضائع نہ کیجیے گا، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. آپ کو نوح ثانی اس لیے کہا گیا کہ حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے یہ بد دعا کی کہ طوفان آ جائے. طوفان آ گیا، دنیا فنا ہو گئی. کہ کشتی تمہارے لیے، اس پہ بیٹھ جاؤ، جو اس میں بیٹھ جائے وہ بچ جائے. جب نوح کشتی میں بیٹھے تو سب اہل سفینہ ہو گئے، ان کو نجات مل گئی. اولاد میں نوح کے 3 بیٹے کشتی میں بیٹھے. بڑے بیٹے کا نام سام، دوسرے بیٹے کا نام حام، تیسرے بیٹے کا نام یافس.